عنہ کا تھا۔ اللہ کے نبی کے 17 کاتب قرآن، ان میں ایک کاتب قرآن کون تھے؟ اونچی آواز سے معاویہ۔ کون تھے؟ اور اونچی آواز سے کون تھے؟ حضرت معاویہ۔ آج 24 رجب ہے، 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ صرف تھوڑی سی جھلک لے لو، عمرۃ القضاء کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی ان کے اسلام لانے پہ اتنا خوش ہوئے، فرمایا معاویہ میں مکہ سے چل کر مدینہ سے چل کر مکہ عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، میرا ساز و سامان سارا مدینہ میں ہے، لیکن تیرے ایمان لانے کی خوشی اتنی ہے، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی قمیض اتاری، حضرت امیر معاویہ کو دی، فرمایا تیرے ایمان لانے کی خوشی میں اپنی قمیض تجھے دے رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے عمرے سے فراغت کے بعد بال کٹوائے، ناخن کٹوائے، فرمایا صحابہ انتظار میں، یا رسول اللہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے، فرمایا آج تقسیم نہیں کروں گا، امیر معاویہ اسلام لے کر آئے ہیں، میں ان کے اسلام لانے کی خوشی میں اپنے بال اور ناخن امیر معاویہ کو دے رہا ہوں۔ میرے پیغمبر نے اپنے بال اور ناخن امیر معاویہ کو دیے ہیں، امیر معاویہ نے ان کو رکھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے آگے چلے، وقت تھوڑا سا ہے، جب حضرت امیر معاویہ دور اقتدار کے اندر آئے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی تھے حضرت زحیر بن ضحاک رضی اللہ عنہ، ان کو چادر دی، حضرت امیر معاویہ نے ان کو بلایا، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے تجھے چادر دی تھی، وہ چادر مجھے دے، بدلے میں 1,00,000 درہم لے لے۔ حضرت زحیر کہنے لگے تیرے 1,00,000 کم ہے، پیغمبر کی چادر قیمتی ہے، میں تجھے چادر نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا 2,00,000 لے لو، کہا 2,00,000 کم ہے، پیغمبر کی چادر قیمتی ہے، فرمایا 4,00,000 لے لو۔ آگے صحابی رسول بیٹھا تھا، کہنے لگا امیر معاویہ اپنے ایک ترازو کے اندر اپنی سلطنت کو تول، دوسرے ترازو میں پیغمبر کی چادر کو رکھ، تیری سلطنت کم ہے، پیغمبر کی چادر قیمتی ہے، میں تجھے پیغمبر کی چادر نہیں دیتا۔ فرمایا تیری مرضی، نبی نے تجھے دی ہے، میں لے نہیں سکتا۔ حضرت اپنی چادر کو لے کے چلے گئے، چند دنوں کے بعد آئے، کہنے لگے معاویہ 64,65,000 مربع میل پر تو نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے، تو نے ایک چادر نہیں لی، میں تجھے یہ چادر ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے اس چادر کو لیا، اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا ہے۔ میرے نبی نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، اپنی حیات میں 113 خطوط لکھے ہیں، 73 خطوط امیر معاویہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک خط موجودہ دور کا بلوچستان، پرانا نام والی قلات تھا، اس کو لکھا، اس نے 2 چیزیں ہدیہ بھیجی، ایک وفد بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کون ہے، ایک ادرک کا پھل بھیجا، دوسری ساگوان کی لکڑی بھیجی۔ میرے پیغمبر نے دونوں چیزوں کو قبول کیا، اس ساگوان کی لکڑی کی 4 پائی بنائی، میرے نبی اسی پہ آرام فرما رہے، آخری لمحات آئے اسی 4 پائی پہ آئے، اسی 4 پائی سے اٹھا کر میرے پیغمبر کو قبر میں اتارا گیا۔ پھر وہ 4 پائی سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی، وصیت کی لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے جو میرے پیغمبر کی 4 پائی ہے مجھے اسی 4 پائی پہ لٹانا، اسی سے اٹھا کر قبر میں اتار دینا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد یہ 4 پائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے بھی یہی وصیت کی، لوگوں جب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں میری میت کو اسی 4 پائی پہ رکھنا، اسی 4 پائی سے اٹھا کر قبر میں اتار دینا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس 4 پائی کو نیلام کیا گیا، سیدنا امیر معاویہ نے اس 4 پائی کو خریدا، اپنے پاس شام لے کر آئے، پھر آخری لمحات میں وصیت کی، کہا لوگوں تمہیں یاد ہوگا میں نے ایمان قبول کیا، میرے پیغمبر نے مجھے اپنی قمیض اتار کر دی تھی، میرے پاس وہ قمیض موجود ہے، میرے پاس پیغمبر کی چادر موجود ہے، میرے پاس پیغمبر کے ناخن اور بال موجود ہے، میرے پاس پیغمبر کی 4 پائی موجود ہے، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے دینا، پھر کفن پہنانے لگنا، پیغمبر کی قمیض پہنا دینا، اوپر پیغمبر کی چادر ڈال دینا، جس 4 پائی پہ میرے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں اسی 4 پائی پر میری میت کو لے کر قبرستان چلنا، جب مجھے قبر میں اتار دینا، میری ایک آنکھ پر پیغمبر کے ناخن رکھ دینا، میری دوسری آنکھ پر پیغمبر کے بال رکھ دینا، کل قیامت کا دن آئے گا میرا رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کر آئے ہو، میں اپنی نمازیں پیش نہیں کروں گا، میں اپنے روزے پیش نہیں کروں گا، میں اپنے صدقہ اور خیرات کو پیش نہیں کروں گا، میں کہوں اللہ میرے وجود کو دیکھ، قمیض ہے تو تیرے حبیب کی ہے، چادر ہے تو تیرے پیغمبر کی ہے، میری نگاہوں کو دیکھ، بال ہے تیرے پیغمبر کے ہیں، ناخن ہے تیرے پیغمبر کے ہیں۔ اللہ آج معاویہ اتنا تقاضا کرتا ہے اپنے حبیب کے ان چیزوں کے صدقے امیر معاویہ کی مغفرت فرما۔ ایک چادر وہ جو حضرت علی ایک رات پہن کر سوئے، ساری دنیا کو یاد ہے، ایک چادر وہ جو امیر معاویہ پہن کر سوئے ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں آج تک پہنی ہوئی ہے،
قیامت کی صبح ہوگی، امیر معاویہ کے جسم پر پیغمبر کی چادر ہوگی۔ میرا پیغمبر بشارت دے کے گیا ہے، ان اللہ یبعث یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ معاویہ میدان محشر میں اس حال کے اندر کھڑا ہوگا کہ اس کے اوپر ایمان کی چادر جگمگا رہی ہوگی۔ اس قیامت کی صبح تک جس کے پیغمبر ایمان کی گواہی دے کے جا رہا ہو، اس صحابی سے محبت تیرا بھی فرض ہے، میرا بھی فرض ہے۔ آج نادان لوگ ان کی وفات پہ کنڈوں کی رسم ایجاد کرتے ہیں، کنڈے کھاتے ہیں۔ تمام علماء کا فتویٰ ہے کنڈے کرنا حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ کوئی بلائے انکار کر دے، معاویہ سے پیار ہے تو کنڈوں سے انکار کر۔ ہم اتنا کہتے ہیں اللہ ہمیں سارے صحابہ کی نہ محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی اونچی آواز سے ہر صحابی نبی، اور اونچی آواز سے ہر صحابی نبی لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ تو اللہ ہمیں ہر صحابی نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ میں اب ملتمس ہوں ہمارے ملک پاکستان کے مشہور و معروف خطیب، بعض ڈاکٹر بعض حکیم نفس سے ناز ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ کر بیماری بتا دیتے ہیں۔ بعض خطیب بھی عوام کے نفس سے ناز ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں عوام کیا سننا چاہتی ہے اور عوام کیسے بولے گی۔ تو انہی شخصیات کے اندر